الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان حافظ محمد اویس علیم قادری کے ساتھ۔ جی ہاں، الحمدللہ یکم رمضان سے اپنی اس نشریات کو الحمدللہ آپ کے ساتھ ریگولر چلا رہے ہیں، اور آپ ہماری اس نشریات کو بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں، اور کمنٹس کے ذریعے آپ اپنی راہیں بھی دیتے ہیں کہ کون سا ثنا خانی مصطفیٰ کیسا پڑھ رہا تھا، یا کون سے عالم دین کس طریقے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ماہ رمضان جیسی عظیم سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے سیگمنٹ کی بدولت یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بڑے پیارے پیارے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں، عالم دین بھی آ رہے ہیں، مفتی بھی آ رہے ہیں، اور خصوصی ثنا خان مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں، جو اپنی خوبصورت آواز میں ہماری اس نشریات کو جگمگا رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے میں لے کر آگے چلتا ہوں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہے، کیونکہ آپ ننھے ثنا خان مصطفیٰ ہیں، اور آپ جیسا آپ کا نام پیارا ہے نا، آپ ویسے دکھنے میں بھی بڑے پیارے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے۔ کم عمر ثنا خان ہیں اور پڑھتے بھی بہت خوبصورت ہیں، کیونکہ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے خاص طور پہ آپ کو دعوت دی اور اپنے اس نشریات میں آنے کا حکم دیا۔ تو آئیے میں بالخصوص آپ کو اپنے خصوصی مہمان سے ملاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو آج رحمت رمضان کی نشریات میں آج جو ہمارے مہمان ہیں خصوصی، تو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شیخ محمد جازل قادری صاحب، آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ہمارے ساتھ۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے، یہ تھے محمد اجازل قادری، جو آج ہماری رحمت رمضان کی محفل میں آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین اپنے اس سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے آپ مجھے، آپ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ اور ایسا کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دنیاوی پڑھائی یا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ؟ میں نعت خوانی کے ساتھ حفظ بھی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے ماشاءاللہ سے 5 پارے بھی ہو گئے ہیں۔ صحیح، میں 5 کلاس میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ بھائی واہ، بہت خوب۔ دیکھا ناظرین، یعنی آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو بھی آپ حفظ کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھا ناظرین آپ نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید یاد کرنے کی سعادت مل جائے۔ تو بالخصوص ہمارے ساتھ محمد اجازل قادری موجود ہیں۔ اب اگلا سوال میں آپ سے چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے آپ کا نام یہ کس نے رکھا؟ کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ اس نام کو سنا ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے آپ۔ یہ میرا نام میرے بڑے بابا نے رکھا تھا، جی، تو اس وجہ سے انہوں نے نام رکھا تھا، تو ان کو اچھا لگا تھا، اس وجہ سے انہوں نے میرا نام رکھا۔ صحیح۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے، تو باتیں بھی آپ کے سامنے کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کم عمر ثنا خان ہیں۔ جب پڑھیں گے تو آپ اس کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے رائے بھی دیجیے گا۔ تو بالخصوص جتنے بھی نئے آنے والے ہمارے چینل پہ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے ناظرین اپنے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہماری اس محفل کا آغاز درود پاک سے کیا جائے۔ آپ درود پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ پڑھتے رہو درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے رہو درود تو ملتا ثواب ہے۔ بھیجے اگر سلام کو، بھیجے اگر سلام کو، آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے, جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میری ماما وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھا ناظرین آپ نے کس کیفیت کے ساتھ آپ درود اہل بیت سماعت فرما رہے تھے. اور یقین جانیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنا بھی درود پاک پڑھا جائے تو اتنا زیادہ نیکیوں کا خزانہ ملتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ایسی ہے کہ اس پہ جتنا درود پاک پڑھا جائے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے. میں آپ کو اسی میں ایک درود پاک کی فضیلت بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ درود پاک کا ایک ذوق اور ایک شوق نصیب ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بروز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو ناظرین درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں. اور پھر ماہ رمضان جیسی عظیم سعادتیں ہوں, ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہو, تو یقین جانیں درود پاک پڑھنے کی جو برکتیں ہیں, جو فضیلتیں ہیں, مزید دوبالا ہو جاتی ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے اسی طریقے سے آپ پیش کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل پورے ماہ رمضان آپ کو درود پاک بھی سناتے رہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی سناتے رہیں, اور بہت زیادہ علم کی باتیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا بھی ہم سنا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت پڑھ رہے تھے, آپ ان کو پسند بھی کر رہے ہوں گے. تو کمنٹس کے ذریعے آپ بتائیے گا کہ کیسا پڑھ رہے تھے, اور خصوصی ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید میں خود حیرت کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اتنی کم عمر میں اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں. نہیں تو دیکھا جائے آج کل اس اسٹیج پر بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, پھر اس طریقے سے پروگرام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے گلے میں مزید مٹھاس کو پیدا فرمائے. اسی طریقے سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کرتے رہیں. تو دیکھا ناظرین آپ نے کس طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو آپ کے لیے لے کر چل رہے ہیں, اور بڑی خوبصورت انداز میں کلام بھی سن رہے ہیں, درود پاک بھی سن رہے ہیں, اور درود پاک کی فضیلت بھی آپ کو پتہ چل رہی ہے. اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ موجود ہیں جو بڑی خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت محبت آپ نشاور فرما رہے ہیں. تو اپنے سیگمنٹ کو مزید میں چاہوں گا کہ آگے لے کے چلا جائے, اور ہمارے جو ننھے ثنا خوان مصطفیٰ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت نشاور فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے پوجی چاہتا ہے. سونے سے ماٹی وہ چاندی سے کم کر
پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جہاں جانو جہاں مانو دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں جانو دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں جانتا نے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. چاند ستاروں سے کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. چاند ستاروں سے کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشاروں میں آقا کا اتنا مزہ تھا, اشاروں میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا غصے میں ہوں کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا رنگ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ, سبحان اللہ. دیکھا ناظرین آپ نے کس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے, اور جو آپ اتنی گہری بات اور اتنی اندر ڈوب کر جو پڑھ رہے تھے نا, تو یقین جانے بڑا اس کو سرور ملتا ہے, ایک دل ہلتا ہے کہ یار کیا بات ہے, کس انداز میں پڑھ رہے ہیں. تو دیکھا ناظرین کتنے پیارے پیارے پڑھنے والے ثنا خان مصطفیٰ ہمارے اس سیگمنٹ میں آ رہے ہیں. یقین جانے یہ اتنی کم عمر میں اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں. جب ایک ان کی ایج ہوگی کہ جس ایج میں جب پڑھیں گے تو یقین جانا پھر یہ کیسا پڑھیں گے. تو آپ کمنٹس کے ذریعے ان کی رائے دیجیے گا کہ کیسا پڑھ رہے تھے, اور اگر کوئی اور آپ کو فرمائش کرنی ہے کلام کی کہ یہ کلام سنا دیں تو انشاءاللہ آپ کمنٹس کے ذریعے اس کلام کا لکھیں. ہم بہت جلد کوشش کریں گے کہ اس کلام کو بھی آپ کے لیے لے کر کے آئیں. تو بڑی کیفیت کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں آپ پڑھ رہے تھے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. یقین جانے میرے مصطفیٰ کا وہ دربار ایسا ہے کہ جہاں پر عاشق ایک بار جاتا ہے پھر تمنا ہوتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں. وہ ایسا میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام دیکھنے والوں کو مدینہ پاک کی باعدد حاضری نصیب فرمائے. یہ ماہ رمضان آنے والا اللہ تعالیٰ ایسا ہم پر کرم فرمائے کہ آنے والا رمضان ہمیں مدینے میں دیکھنا نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی یہ تمام دعائیں سرکار کے صدقے میں ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے.
تو ناظرین اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے ہم آگے لے کے چلتے ہیں، آپ کو کلام بھی سنا رہے ہیں اور درود پاک کی فضیلت بھی آپ نے سنی ہے۔ الحمدللہ اب کچھ ہی دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کے اندر اپنے وقت کو گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو محبت اور ذوق و شوق مل سکے، تاکہ آپ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ اور ایک اچھے نیکیوں کا ذخیرہ بن سکے۔ تو ہمارے ساتھ محمد اعجازی قادری موجود ہیں، جو بہت ہی خوبصورت آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت محبت نشاپت فرما رہے تھے۔ اب میں چاہوں گا کہ دیگر سامعین مصطفیٰ ہمارے جو سیگمنٹ میں آ رہے ہیں تو وہ رمضان کے حوالے سے کوئی میسج دے رہے ہیں عوام الناس کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے، تو آپ بھی اپنے رائے ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان کے اب آخری لمحات چل رہے ہیں، جیسے کہ آج جمعۃ الوداع تھا، اب رمضان کچھ ہی دن ہمارے بیچ میں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک کی کثرت کریں، عبادت کریں، کیونکہ رمضان کریم میں عبادت کرنے کا بہت ثواب ہوتا ہے، 70 گنا بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ تو ابھی کچھ ہی دن بچے ہیں، تو اس کے اندر آپ قرآن پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اس سے آپ کو آپ کے جو بزرگ ہیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ میرا یہی پیغام تھا آپ لوگ کے لیے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ شکریہ۔ واہ واہ، دیکھا ناظرین آپ نے، اور حقیقت ہے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یقین جانے یہ ماہ رمضان ایک برکتوں والا مہینہ ہے۔ اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب میں دعاؤں میں اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنتی باغ بنائے، ان کی قبر پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، کیونکہ یقین جانے جب یہ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے تو کتنی ہم پہ شفقتیں کیا کرتے تھے، کتنی ہم سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ہم دعاؤں کے ذریعے تو ان کے قریب ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے تو بہت قریب جا سکتے ہیں نا۔ تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے مرحومین کو دعاؤں میں یاد کریں۔ بہت ہی زبردست آپ میسج دے رہے تھے، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کے جو مرحومین ہیں ان کو قبر میں چین اور سکون مل سکے، تاکہ وہ قبر میں خوش ہو سکیں کہ دیکھیں میری اولاد کیسی نیک ہے کہ آج بھی مرنے کے بعد ہم آپ کو دعاؤں میں خوب تحفے بیچ رہی ہے۔ تو ناظرین اسی طریقے سے ہمارا سیگمنٹ بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ کے لیے لے کے چل رہے ہیں، اور کلام بھی سنا رہے ہیں، درود پاک بھی آپ کو سنایا ہے۔ اب ہمارے سیگمنٹ کا آخری اختتام کا وقت ہے۔ اب آخری کلام کے ہم اشعار لیں گے، اس کے بعد اپنے اس سیگمنٹ کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلیں گے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی بدن العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہم سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب وجه سے ورفعنا لك ذکرك، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب وجه سے ورفعنا لك ذکرك، اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر بھی نظر اس پر بھی نظر سار زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی
میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ آہا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ذات مبارکہ کو دیکھا جائے تو یقین جانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک بڑی اعلیٰ اور نرالی ہے۔ آپ مفتی صاحب کے ذریعے، عالم دین کے بھی ذریعے آپ جان رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسی محبت کرنے والے ہیں اپنی امت سے۔ تو یقین جانے ہمارے کوئی ایسے کام نہیں ہیں، ہمارے کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں، یہ تو میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو ہمیں رب نے نبھایا ہے، نہیں تو یقین جانے ہمارے کو تو کب کا تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو ناظرین، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آ سکے، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک سکون اور ایک اطمینان آ سکے۔ تو دیکھا ناظرین، یہ تھے ہمارے ثنا خان مصطفیٰ، بڑی خوبصورت انداز میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت محبت نچھاور فرما رہے تھے۔ تو میں آپ کے لیے بے حد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے گلے میں اللہ مزید مٹھاس کو پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کرتے رہیں اور خوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر عزت خوب کماتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سیگمنٹ کو بھی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علیم قادری، ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔